نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلم شریف کی جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات کو خاص طور پر ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حقوق کے حوالے سے دو قسم کے حقوق ہمارے لیے رکھے ہیں، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حق کو بھی ادا کرنا ضروری ہے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، ان حقوق کے حوالے سے قدر معلومات انسان کو ہے، لیکن یہ معلومات امت مسلمہ کو بہت کم ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، یا ایک مسلمان کے حقوق دوسرے مسلمان پر کتنے ہیں۔ اس لیے کہ جب ایک مسلمان کو اللہ عز و جل نے آپ کا بھائی بنا دیا اسلام کے رشتے کی بنیاد پر، تو پھر اللہ عز و جل نے اس کے حقوق بھی آپ کے ساتھ رکھ دیے۔ اب اگر آپ نے یا ہم نے ان مسلم بھائیوں کے حقوق کو ادا نہ کیا تو یہ اس کی حق تلفی ہوئی، اور اس حق تلفی کے عوض کے اندر کل بروز قیامت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ بندہ جس کی ہم نے حق تلفی کی ہے
وہ ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ بھی کر سکتا ہے اور اس سلسلے میں ہمارا مواخذہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں تھوڑا سا حق، یہ حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ، ایک مسلمان کے حقوق دوسرے مسلمان کے لیے کتنے ہیں، یہ کسی اور نے نہیں، ہم جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق متعین فرمائے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اللہ عز و جل نے واضح طور پر فرما دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو بھی رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے بچے رہو۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق متعین فرمائے۔ اب حق کسے کہتے ہیں، تھوڑی سی حق کی ڈیفینیشن بھی سمجھ لیں تاکہ ان حقوق کو ادا کرنے کے اندر آسانی ہو۔ حق سے مراد وہ ذمہ داری ہے جو ایک ذات پر دوسری ذات کے مقابل لازم ہو، یعنی ایک رسپانسبلٹی ہے۔ حق ایک رسپانسبلٹی ہے جو اللہ نے کسی اور کے لیے تم پر کمپلسری کر دی۔ جیسے ہم نے شادی کی تو شادی کے بعد اللہ عز و جل نے بیوی کی کچھ رسپانسبلٹی ہمارے اوپر رکھ دی، جو تم کھاؤ وہ کھلاؤ، جہاں تم رہو اسے رکھو، جو تم لباس پہنو جس قسم کا اسے پہناؤ۔ تو یہ حق اللہ نے ہمارے ذمے رکھ دیا۔ اگر ہم نے اپنی بیوی کا یہ حق ادا نہ کیا تو یہ بیوی قیامت کے دن ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ کے اندر مقدمہ کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے 6 حقوق دوسرے مسلمان پر رکھے۔ اگر کوئی مسلمان ان حقوق کو ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن جس کا حق مارا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر شکایت بھی کر سکتا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے اس کا مواخذہ بھی وہ کرا سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انشاءاللہ میں پہلے حق کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ کیا آپ آج پہلا حق سمجھ لیں؟ 6 حقوق ہیں جیسا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس سے ملو تو اس کو سلام کرو۔ یہ پہلا حق ہے کہ جب تم کسی مسلمان سے ملو تو ڈائریکٹ بات کرنا شروع مت کر دو، اس کا حق پہلے ادا کرو کہ اپنے بھائی کو پہلے سلام کہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر پوری حدیث کا میں ترجمہ آپ کو سنا دوں گا تو سرسری طور پر تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تفصیل کے ساتھ اس حق کی عظمت کو آپ سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں تاکہ آپ ایک مسلمان کا حق ادا کرنے کے لیے اچھی طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں۔ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ چلیے 6 حقوق آپ کو سرسری طور پر اس حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ سنا دوں تاکہ آپ 6 حقوق سمجھ لیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جب تم اس سے ملو تو اس کو سلام کرو۔ دوسرا حق، اور جب وہ تم کو دعوت دے تو قبول کرو۔ تیسرا حق، جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرو۔ چوتھا حق،
جب اسے چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، تو اس کے لیے رحمت کی دعا کرو. یعنی الحمدللہ جب کوئی کہے، چھینک آئی کسی کو اور اس نے جیسے ہی الحمدللہ کہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صرف الحمدللہ نہ کہے، الحمدللہ رب العالمین کہے. تو جس نے چھینک جس کو آئی ہے، اس نے جیسے ہی الحمدللہ رب العالمین کہا، آپ نے سنا، تو اس کا حق ہے کہ جس نے اللہ کا شکر ادا کیا، جواب دینا آپ پر اس کے لیے حق ہے کہ آپ فوراً کہیں یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے. اسی کے ساتھ پانچواں حق، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. اور چھٹا حق، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے یعنی جنازے میں جاؤ، اور جنازے میں آگے چلنے کی ممانعت ہے، پیچھے رہنے کا حکم ہے. میں سمجھتا ہوں سرسری طور پر یہ 6 حقوق آپ نے سمجھ لیے. اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سلام کتنی عظیم چیز ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو سلام کرنا، اس سلام کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سلامتی کی دعا کو کہاں کہاں رکھا، اور یہ سلام کو پروردگار جل جلالہ نے کس طریقے سے پھیلایا، اور اس کی عظمتیں قرآن و حدیث کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن، جس میں رب قدیر جل جلالہ نے واضح طور پر فرمایا، جو سورہ انعام کی آیت نمبر 54 ہے، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو ان سے فرماؤ تم پر سلام. یعنی جب کسی مسلمان سے ملو، ایمان والے سے ملو، تو بات کرنے سے پہلے سلام کرو، کہ یہ سلام کرنا اس کا حق ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان والوں سے رب قدیر جل جلالہ نے سلام کے حوالے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. یہ سورۃ النور کی آیت مبارکہ ہے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ. توجہ چاہوں گا، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو. وداؤٹ پرمیشن کسی کے گھر نہ جاؤ اور ان کے ساکنوں کو سلام نہ کر لو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو. یعنی اس گھر میں جہاں آپ کسی اور کے گھر میں جانا چاہتے ہیں تو اس وقت تک نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو. اگر تمہیں اجازت بھی ملتی ہے، جیسے کہ آج کل ہم ڈور بیل سب کے گھروں کے اندر ہے، ڈور بیل بجاتے ہیں، تو ڈور بیل بجاتے ہی اگر گھر والوں نے پوچھا یا خود اپنے گھر والوں نے پوچھا کون، تو جواب میں اپنا نام بتانا ضروری ہے. نام بتائیں اور نام بتانے کے بعد اجازت طلب کریں، اور اجازت مل جانے پر اس گھر میں داخل ہوں اور گھر والوں کو سلام کریں. ڈائریکٹ ہاؤ آر یو، کیسے ہو، کیسا چل رہا ہے، نہیں، سلام کرو، سلام کرو. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رہے کہ بغیر کسی کی اجازت کے کسی کے گھر جانا یہ شریعت کے اندر اس کی پرمیشن نہیں ہے. اور اگر آپ گئے بھی اور آپ نے 3 مرتبہ ڈور بیل بجائی
اور کوئی ریپلائی نہیں ملا اور آپ وہاں سے بیک ہو گئے، یا ایسا ڈور بیل آپ نے لگایا ہے یا کسی کے گھر پر ہے کہ اندر سے کسی نے پوچھا کون اور آپ نے جواب دیا لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا، تو آپ کو افسوس نہیں کرنا چاہیے یار یہ اندر ہے پھر بھی نہیں دروازہ کھول رہا ہے، نہیں، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایسی سچویشن کے اندر ہو جس سچویشن کے اندر وہ دروازہ کھول نہیں سکتا، تو ہمیں افسردہ ہو کر یا بدگمان ہو کر نہیں جانا، بلکہ ہمیں اس کی مجبوری کو سمجھنا ہے اور اس مجبوری پر اچھا گمان کر کے ہمیں واپس چلا جانا ہے۔ پھر کبھی آئیں اور پھر اگر آپ اسی طریقے سے اجازت طلب کریں اور اجازت مل جائے تو آپ اجازت ملنے پر سیدھے گھر میں جا کر کے سب سے پہلے انہیں سلام کریں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رب قدیر جل جلالہ کے فرمان کے مطابق ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل رہا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جن کے گھر پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس دور کے اندر کبھی کسی کے لکڑے کے دروازے ہوتے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوتے نہیں معلوم، لیکن پردے کا دور تھا، ڈور بیل بھی نہیں تھی کہ دستک دے سکیں یا ڈور بیل بجا سکیں، تو پردے ہوا کرتے تھے۔ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ پردے کے باہر سے بلند آواز سے سلام جانے والا کرتا، تو اندر والے اگر سلام کا جواب دیتے اور پھر جانے والا اپنے بارے میں بتاتا کہ میں یہ ہوں یا میرے ساتھ فلاں ہے، اور اگر وہ اجازت دے دیتے تو گھر میں داخل ہوا جاتا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے، دولت کدے پر پہنچے، اور جا کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے السلام علیکم کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، لیکن انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، آواز حضور تک نہ پہنچ سکی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام کیا، حضرت سعد نے سننے کے بعد سلام کا جواب دیا، لیکن اتنی آہستہ سے دیا کہ حضور کے کانوں تک آواز نہیں پہنچ سکی۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار سلام کیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا، لیکن آواز حضور کے کانوں تک نہ پہنچ سکی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاید کہ واپس تشریف لے جا رہے، تو فوراً گھر سے باہر آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائے تھے۔ سرکار نے فرمایا لیکن میں نے 3 بار سلام کیا، تمہاری طرف سے کوئی جواب میرے کانوں تک نہیں پہنچا۔ کہا حضور میں نے پہلی بار بھی سلام سنا، اس کا جواب بھی دیا لیکن آہستہ دیا، دوسری بار بھی سلام سنا، جواب آہستہ دیا، تیسری بار بھی سلام سنا، جواب آہستہ دیا۔ وجہ حضور یہ تھی، پہلی بار سلام کا جواب آہستہ اس لیے دیا کہ مجھے یقین تھا کہ حضور دوسری بار بھی سلام پیش کریں گے، تو میری تمنا تھی کہ سرکار بار بار میری سلامتی کی دعا کریں اور میں اس دعا سے اپنے آپ کو دنیا میں بھی سلامت سمجھوں اور آخرت میں بھی سلامت سمجھوں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جواب، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جواب سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ نہیں فرمایا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ان کی نیک نیتی پر محمول فرمایا۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 بار سلام کر لیں، کسی ایسی جگہ پر جائیں
ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں بہت سارے دیہات ایسے ہیں جہاں پر ڈور بیل وغیرہ نہیں، اور ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے گھر ہوں جن پر دستک دینے کا بھی معاملہ نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ 3 بار بلند آواز سے کہیں۔ اگر گھر والے نے گھر کا دروازہ کھول دیا، آنے کی اجازت دی، تو پھر بسم اللہ کر کے گھر کے اندر داخل ہو۔ اسی طریقے سے آپ سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر تشریف لے جاتے، لم یستقبل الباب من تلقاء وجہہ، غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کسی کے گھر جاتے تو دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، وَلَٰكِن مِّن رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ، دائیں یا بائیں دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوتے۔ اس لیے کہ جب آدمی دروازہ کھولتا ہے نا تو اندر کا پورا معاملہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دروازے پر جاتے تو کنارے پر کھڑے ہوتے، یا دائیں سائڈ میں یا بائیں سائڈ میں، تاکہ گھر کے اندر کا منظر واضح نہ ہو سکے اور اس پر نظر نہ پڑ سکے۔ کبھی ہوتا ہے بچے نے دروازہ کھول دیا، اندر عورت اپنے گھر کے اعتبار سے بے پردگی کے ساتھ ہے، نظر پڑی اور آدمی جو ہے وہ گناہ کا شکار ہو گیا۔ اور میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، ایک جملہ بہت پیارا عرض کر رہا ہوں، غالباً مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قول ہے، اگر اس کو آپ نے زندگی بھر یاد رکھا نا تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی کے گھر جاؤ تو نگاہ نیچی رکھو، کسی کے گھر جاؤ تو نگاہ نیچی رکھو، اور اس گھر سے باہر نکلو تو زبان کی حفاظت کرو۔ گھر میں جاؤ تو نگاہ نیچی رکھو، اور باہر نکلو تو زبان کی حفاظت کرو۔ اس لیے کہ گھر والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، گھر والے آپ کو چائے کا پوچھے کہ نہیں پوچھے، گھر والوں نے رسپیکٹ کیا کہ نہیں کیا۔ اب آپ کو دیکھنے والا تو دیکھ لیا کہ آپ اس کے گھر جا رہے ہو، لیکن گھر والے نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ تو باہر والا نہیں جانتا نا۔ تو اب جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے، باہر نکل کے چپ رکھنا اپنی زبان کو، تاکہ غیبت کے جرم میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ ہمارے یہاں لوگ دعوت میں کھا کر کے باہر نکلتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس گھر والے کی برائی شروع کرتے ہیں تو بیچارہ کھلاتا بھی ہے اور باہر اپنی برائی کے حوالے سے جانتا بھی۔ قربان ہمارا خیال کرنے والے مولا علی کی عظمت پر کہ کتنا ہمارا خیال ہے، اور کتنی نوک پلک ایک مسلمان کی درست رکھنے کے سلسلے میں اللہ عز و جل کے مقبول بندوں نے رہنمائی فرمائی۔ گھر میں داخل ہو نگاہیں نیچی رکھو۔ بہت سارے اس طریقے سے نگاہوں کو آوارہ کر دیتے ہیں کہ العیاذ باللہ، اللہ رحم و کرم فرمائے، تانک جھانک پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اور اب تو حال اتنا برا ہو گیا کہ کسی کو تانکنے جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں۔ گھر کی جوان بچیوں کو مہمانوں کو پانی پلانے کے لیے لوگ بھیجتے ہیں، چائے سرو کرنے کے لیے مرد اس آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوگا، اور جوان بچیاں انکل کیسے ہیں لا کر کے پیش کرتی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ حضور تو گناہ سے بچانا چاہتے ہیں اور معاشرہ گناہوں کے اندر ڈوب رہا ہے۔ ارے یار، کس کی نگاہ اتنی پاک ہے؟ مجھے بتاؤ نا، کس کی نگاہ اتنی پاک ہے؟ اگر پاکیزگی والی بات ہی ہوتی تو قرآن کبھی یہ نہیں کہتا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اپنے محبوب سے رب نے کہلوایا، میرے محبوب مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور عورتوں سے کہا گیا کہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ کہاں کا سسٹم ہے؟ جوان بچیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، بیویوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کرو، ڈرو اللہ سے،
ڈرو اللہ سے. حضور تو کبھی گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے نہیں رہتے تھے، دائیں یا بائیں کھڑے رہتے تھے تاکہ گھر کا منظر واضح نہ ہو جائے. لیکن آج ہمارے یہاں بڑا عجیب حال ہو چکا ہے، بڑا عجیب حال ہو چکا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں اپنے ماننے والوں کے گھروں میں داخل ہونے کا طریقہ یوں بھی بیان فرمایا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. پہلے کیا تھا؟ کسی کے گھر کی بات. اب اللہ فرما رہے اپنے گھر میں داخل ہو. جب اپنے گھر میں بھی داخل ہونا ہو تو کیا کرنا ہے؟ پھر جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو. یعنی گھر میں جو بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ سیدھا دروازہ کھولے کہاں تھے تم ابھی تک، نہیں، پہلے سلام کرو. اور یہاں ایک بات بتاؤں، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ عز و جل اس کے گھر سے تنگ دستی کو دور فرما دے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں جب داخل ہو، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پہلے سلام کرے گھر میں داخل ہو کر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور پھر سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لے. کبھی اس گھر میں فاقہ آئے گا ہی نہیں، آئے گا ہی نہیں. اپنے گھر میں بھی داخل ہو کر کے سلام کرو. کچھ لوگ سوچتے ہیں میں اور بیوی کو سلام کروں، لا حول ولا قوت. ارے قرآن کہہ رہا ہے گھر والوں کو سلام کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اللہ عز و جل فرماتے اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو اس سے بہتر لفظ میں جواب ہو. اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو تم جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ حکم اللہ دے رہا ہے. کبھی کبھی لوگ بہت دعاؤں کے ساتھ سلام کا جواب دیتے ہیں، تو یہ اگر کوئی دیتا ہے تو گویا وہ اللہ کے کلام پر عمل کر رہا ہے، اللہ کے فرمان پر عمل کر رہا ہے. جب بھی کوئی آپ کو سلام کرے تو قرآن کہتا ہے اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ اس کے سلام کا جواب کہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے سلام کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ جب فرشتے انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، خاص طور پر مومنین کی، جب فرشتے مومنین کی، اور مومنین کے اندر بھی وہ اللہ کے بندے جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرشتوں کی ڈائریکٹ آ کر روح قبض کرتے ہیں؟ نہیں. قرآن کہتا ہے کذالک یجزی اللہ الذین متقین الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. قرآن کہتا ہے اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے پرہیزگاروں کو جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے سترے پن میں، یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر. یعنی متقی اللہ سے جو بندہ ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارا ہے، جب اس کی روح قبض کرنے والے فرشتے آتے ہیں تو ڈائریکٹ روح قبض نہیں کرتے، پہلے کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، سلامتی ہو تم پر، جنت میں جاؤ اپنے بدلے کیے کا. یعنی جو نیک کام تم نے کیا ہے سلامتی بھی ہو اور جنت میں بھی چلے جاؤ. پتہ چلا سلام کہاں کہاں ہے. مرنے سے پہلے بھی سلام، گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سلام، ملتے وقت بھی سلام. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا
حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کے داروغہ سے کہیں گے سلام تم پر، تم خوب رہے، جاؤ جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، وہ لوگ جو زمین کے اوپر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، ان کو فرشتے قیامت کے دن جنت میں داخل ہوتے وقت بھی سلام پیش کریں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے سلامتی ہو تم پر، تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا. یعنی جنت کے جتنے دروازے ہوں گے نا، ہر دروازے سے فرشتے کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. کیا منظر ہوگا، آپ ذرا سوچو. یار ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، کوئی بڑے عالم یا بڑے پیر صاحب سلام کہہ دیں تو ہم پھولے نہیں سماتے، فرشتے سلام کہیں گے انشاءاللہ. کن لوگوں کو؟ جو اللہ سے ڈرتے ہر دروازے سے. اور جنتی جب آپس میں ملیں گے تو کیا ہوگا؟ جنتی آپس میں ملیں گے تو اللہ اکبر ایک دوسرے کا ویلکم کریں گے. اور قرآن کہتا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. اور ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اللہ تجھے پاکی ہے، اور ان کے ملتے وقت خوشی کا بول، پہلا بول سلام ہوگا. یعنی جنتی جب آپس میں ملیں گے نا قیامت کے دن جنت میں، تو کیا ہوگا؟ پہلا جملہ سلام کا ہوگا. ایک دوسرے کو سلام پیش کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں گے اور ایک دوسرے کو سلام پیش کریں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں دیکھیے ہم اور آپ بیٹھتے ہیں نا، تو بیٹھنے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ میرا حال تو یہ ہے کہ کم ہی کوئی اچھی بات میرے تک پہنچتی ہے، اور روز اتنی باتیں اور ایسی ایسی باتیں پہنچتی ہیں کہ مجھے روزانہ ڈولو ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہے. تو اچھی باتیں تو عمومی طور پر آپ بھی اپنی محفلوں کا جائزہ لے سکتے ہیں. میں نے بہت مجبور ہو کر تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال کہ میرے یہاں آفس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے آتے جو آ کر کے بس اس کی شروع کر دیتے تھے، اور کبھی کبھی کافی دیر تک بیٹھتے اور فضول باتوں میں وقت. تو مجھے مجبور ہو کر لکھنا پڑا غیبت زنا سے سخت ترین ہے. میری آفس میں نے یہ بورڈ لگا دیا ہے، تو آدمی پہلے ہی آ کر اس کی نظر اس پہ پڑتی ہے تو پھر اس کی بند، کسی کی برائی جلدی نہیں کرتا. پھر میں نے دیکھا وقت زیادہ میرا لے رہے ہیں بلا وجہ کی باتوں میں، تو اس میں ایک دوسرا بورڈ لگا دیا وقت کی قدر کریں. تو الحمدللہ اب کم ہی ایسا ہوتا ہے جو فضول کرے، لیکن پھر بھی فون پر اس پر کبھی ایسی باتیں آتی ہیں کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے. اور آپ کی بھی زندگی میں اچھی باتیں بھی آتی ہوں گی، بری باتیں بھی آتی ہوں گی، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں بیکار کی بات آپ سنیں گے ہی نہیں. ایک جگہ ایسی ہے جہاں بیکار کی بات آپ سنیں گے ہی نہیں. یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما. یعنی جنت کا معاملہ یہ ہوگا، اس میں نہ سنیں گے نہ کوئی بیکار کی بات، نہ گنہگاری. یعنی کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو بیکار کی ہوگی نہ گناہ کی ہوگی، بلکہ ہاں ہر طرف سے سلام سلام اور سلام ہی کی صدا آتی رہے گی. اب یہاں ایک بات میں بتا دوں، روئے زمین کی جنت مسجد ہے، اسی لیے کہا گیا مسجد میں دنیا کی باتیں مت کرو. اسی لیے کہا گیا کہ یہ بیکار کی بات کی جگہ نہیں ہے.
یہ سلامتی کی جگہ ہے، اور ایک جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، اور روئے زمین پر تم کوئی جنت دیکھنا چاہتے ہو تو یہ اللہ کا گھر جنت ہے۔ اب تو یہ بھی بیکار کی باتوں کی جگہ بن گئی، اللہ ماشاء اللہ، العیاذ باللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام سب سے اچھا ہے؟ اسلام ایک ہی ہے، لیکن وہ جو مسلمانوں کی کیٹیگری ہوتی ہے نا، مسلمانوں کی کیٹیگری کے اندر ہر آدمی تو جو ہے وہ ڈسٹنکشن نہیں لاتا ہے نا، کوئی پاس مارک لے کر کے آتا ہے، کوئی فرسٹ کلاس ہوتا ہے، کوئی سیکنڈ کلاس ہوتا ہے۔ تو یہاں مراد کون سا مسلمان افضل، ایو الاسلام خیرون سے مراد کون سا اسلام بہتر، یعنی کون سا مسلمان بہتر؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی ما عرفت ومن لم تعرف۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلاؤ اور جانے انجانے لوگوں کو سلام کرو۔ یعنی تم کسی مسلمان کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، لگتا ہے یہ مسلمان، سلام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو یہ مسلمان بہتر ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی جب داخل اسلام ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو ہی نصیحت فرمائی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ اللہ اکبر، آپ نے کسی کو سلام کیا، ہو سکتا ہے وہ کسی ٹینشن میں ہو اور آپ نے سلامتی کی دعا دی، وہ وقت قبولیت کا ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے اسے سلامتی عطا فرما دے، تو سلام کو پھیلاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ کب کس کو کون سلام کرے، سواری والا بیٹھنے والے کو، کھڑا ہے بیٹھنے والے کو، اور اسی طریقے سے سلام میں اگر کوئی پہل کرتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ بہت سارے اینگل سے سلام کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات ذہن کے اندر ہمیشہ رکھیں، سلام کرنے میں پہل وہ کرتا ہے جس کے دل میں تکبر نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ جس کے دل میں بھی گھمنڈ ہوگا وہ کبھی سلام میں پہل نہیں کرے گا۔ اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب حدیث شریف سماعت فرمائیں، تم جب تک مومن نہ بن جاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب تک تم مومن نہ بن جاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہوگے، اور جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگو گے مومن نہ بن سکو گے۔ پہلے کیا فرمایا؟ مومن نہیں بنو گے تو جنت میں داخل نہیں ہوگے، اور مومن کب بنو گے؟ جب ایک دوسرے سے محبت کرو گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں کہ جب تم اسے عملی جامہ پہناؤ تو تمہارے آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ جیسے سلام کو پھیلاؤ گے اللہ تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دے گا، اور یہ جب محبت پیدا ہوگی تم مومن ہو جاؤ گے، اور مومن ہو گئے تو جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھل جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سلام میں کون پہل کرے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا، محفلوں میں جانا، رشتہ داروں میں جانا ہوتا ہے، تو یہ حدیث شریف ذہن میں رہنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے،
کم تعداد والے کثیر تعداد والوں کو سلام کہیں. سمجھ گئے نا بات؟ چھوٹا بڑے کو سلام کہے. اگر کوئی شخص چلنے والا ہے یعنی چل کے جا رہا ہے، جیسے میں مسجد میں آیا، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو آنے والا چلنے والا بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے. اور یہ بیٹھے ہوئوں کے اندر اگر کچھ چھوٹا سا گروپ اور بڑا گروپ کوئی آ رہا ہے تو یہ چھوٹا گروہ بڑے گروہ کو سلام کرے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی میں نے جو بات بتائی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی عکاسی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. یعنی جس نے سلام میں پہل کر دیا یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تکبر سے آزاد فرمایا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سلام کرنے والے کی کیا فضیلت بیان فرمائی؟ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پہلے سلام کرے وہ رحمت الہی کا زیادہ مستحق ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے. بس ایک حدیث عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ ہفتہ واری اجتماع میں یا جمعہ میں انشاءاللہ العظیم میں اس پورے مضمون کو کور کرنے کی کوشش کروں گا. پورے مضمون سے مراد سلام کا مضمون تو جتنا آپ کی سمجھ میں آ گیا، بس آپ کو یہ سمجھ میں بات آ گئی کہ سلام میں پہل کرنا چاہیے. اس سے تکبر نہیں، گھر میں جائیں تو سلام کریں، لوگوں سے ملیں تو سلام کریں، جنہیں پہچانتے انہیں بھی سلام کریں، جنہیں نہیں پہچانتے انہیں بھی سلام کریں. جو بھی مسلمان ملے اسے سلام کرنا چاہیے. اب ایک حدیث آپ سماعت فرما لیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہے جو پہلے سلام کرے. کتنی بڑی فضیلت. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ سلام میں پہل کرنے والوں کو قرب خداوندی کی لازوال اور بے بہا دولت حاصل ہوتی ہے. میں اگر تنقید کے طور پر کچھ کہوں تو مناسب نہیں ہوتا، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے ہی بعض سنی بھائی ایک سنی کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیتے ہیں، اسے سنی بھی مانتے ہیں، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، اور سلام کرو تو منہ پھیر لیتے ہیں، یا سامنے سے آتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں. ان سے پوچھو کہ یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے جس سے آپ نے منہ پھیرا، کیا یہ گستاخ رسول کافر ہے؟ تو کہیں گے نہیں ہم سنی تو مانتے ہیں. پھر سلام کیوں نہیں کرتے؟ سلام کا کیوں جواب نہیں دیتے؟ یا تو اپنی طبیعت کے مطابق چلو یا مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے مطابق چلو. اللہ ہم سب کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دو حدیثیں اور اس موضوع سے متعلق ہیں، سن ہی لیجیے آپ. گھر والوں کو سلام نزول برکت کا باعث. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ حضرت انس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چھوٹی سی عمر سے ہی پہنچ گئے تھے، 8 سال کی عمر تھی کم و بیش، تب سے حضور کے خادم کی حیثیت سے ہی تھے، تو سرکار انہیں بیٹا کہہ کر پکارتے تھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا اے میرے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو کہ اس کے سبب تم پر اور تمہارے اہل پر برکت کا نزول ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سلام کا طریقہ غیروں والا نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں والا ہونا چاہیے. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا، فلاں نے آپ کو سلام کہا، تو اس سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے. خط میں اگر کسی نے سلام لکھا ہے
تو اس سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ اگر آپ کو واٹس ایپ پر کسی نے سلام لکھا ہے اس کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جواب دے کر آپ کوئی یا ہم کوئی احسان نہیں کرتے، ہم اپنے مسلمان بھائی کا جو ہم پر حق ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دیا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، اس مسلمان کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو ضرور سلام کرے، اور جو سلام میں پہل کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی دولت عطا فرمائے گا اور اللہ اسے تکبر سے بری فرمائے گا۔ تو اب یہ بتائیے آج کے بعد اسے عام کریں گے انشاءاللہ؟ خوب عام کریں گے نا انشاءاللہ؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے بڑا عجیب کہ شوہر بیوی کو سلام کرنے سے ہچکچاتا ہے، اور کبھی سیٹھ ہے تو نوکر کو سلام کرنے سے ہچکچاتا ہے، استاد ہے تو شاگرد کو سلام کرنے سے ہچکچاتا ہے، بڑا ہے تو چھوٹے کو سلام کرنے سے ہچکچاتا ہے۔ میرے آقا سے بڑا انسانوں میں کسی کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ میں آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔